السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج دنیا کے تمام مسلمانوں کی نظریں صرف ایک شخصیت پر جمی ہوئی ہیں، اور وہ ہے امام مہدی رضی اللہ عنہ۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے، تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کر سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا امام مہدی کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یا دنیا کے دوسرے مذاہب کی کتابوں میں ان کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام مہدی آخر آج کی اس دنیا میں آ کر دنیا کی سپر پاورز کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ آئیے آج ہم اس ویڈیو کے اندر ان ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ دیکھیں، مہدی کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا، یعنی ایک ایسا شخص جو لوگوں کو ظلم سے نجات دے اور کامیابی و فلاح دلائے۔ یہ تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے دنیا کے اندر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ حد سے زیادہ بگڑ چکے تھے، بد پرستی، کرپشن، ظلم اور ناانصافی یہ بالکل عام تھی، اس وقت بھی کچھ نیک لوگ زندہ تھے جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے کہ اے اللہ، کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو انسانیت کو نیا راستہ دکھلائے، جو انسانیت کی رہنمائی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو سمجھایا بجھایا، لیکن انسانیت اتنی بگڑ چکی تھی، اتنی خائن ہو چکی تھی کہ چند نیک لوگوں کے علاوہ کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کشتی تیار کی اور ہر نسل کے جانور اپنے ساتھ لے لیے۔ اس کے بعد بہت بڑا سیلاب آیا جس نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ صدیوں بعد انسانیت دوبارہ بدپرستی میں پڑ گئی۔ اس وقت کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک خاص شخص آئے گا جو اللہ کا دوست ہوگا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بدپرستی کو چھوڑ کر توحید کا پیغام دیا۔ ان کے کئی صدیوں بعد بنی اسرائیل مصر میں بڑھنے لگے، لیکن اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر سخت ظلم کرنے لگے۔ بنی اسرائیل دعا کرتے رہے کہ اللہ کوئی نبی بھیجے، اللہ کوئی نبی بھیجے جو ہمیں نجات دے اس ظلم سے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرعون کو شکست دی اور بنی اسرائیل کو اس ظلم سے، فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی دلائی۔ پھر کئی صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے زیر تسلط تھا اور ان کے مذہبی رہنما بدترین کرپٹ ہو چکے تھے۔ وہ ایک مسیحا کے انتظار میں تھے۔ ان کی کتابوں میں بھی اس مسیحا کے آنے کی خبریں درج تھیں جو آج بھی بائبل میں موجود ہیں۔ پھر وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آئے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کے خلاف بہت سازشیں کی، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عرب میں برائی عام ہو گئی اور ظلم و ستم عام ہو گیا، تو یہودیوں کی کتابوں میں ایک عظیم نبی کے آنے کی خبریں تھیں، ایک عظیم نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں تھیں۔ یہودی اس نبی کا انتظار اسی طرح کر رہے تھے جیسے آج مسلمان امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس لیے مسیحا کا یہ تصور بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود تھا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال جیسے بڑے شاعر اور سیکولر بھی امام مہدی کے تصور کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے یہ تصور یہودیوں اور عیسائیوں سے لیا ہے۔ جب عباسی خلافت کے دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھنے لگا تو یہ خیال بھی پھیلنے لگا کہ ایک مسیحا آئے گا جو سب کچھ درست کر دے گا۔ اقبال کے مطابق یہ انتظار مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک ہے، کیونکہ لوگ ظلم سہتے رہے ہیں۔ اسی طرح فلسفی ابن خلدون نے بھی
بعض احادیث کی سنت پر اختلاف کیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو امام مہدی کے بارے میں احادیث تقریباً ہر بڑی کتاب میں موجود ہیں سوائے بخاری اور مسلم کے۔ اہل السنہ اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً ہر بڑے مذہب کی کتابوں میں مسیحا کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ جیسے میسوپوٹیمیا کے روایات میں ایک چرواہے کا ذکر ہے، مصر میں اوسیریس نامی شخص کا ذکر ہے، زرشتی مذہب میں زارا تھشتر کا ذکر ہے جو آخر زمانے میں بڑی جنگ لڑے گا۔ ہندو کل کی اوتار کو مانتے ہیں جو کل یگ میں سفید گھوڑے پر سوار آ کر ظلم کے خلاف لڑے گا۔ بدھ مت میں میتریا کا ذکر ہے جو حق پھیلائے گا۔ یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کرتے ہیں جو دراصل دجال ہوگا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ امریکی سابق صدر جو بائیڈن نے بھی امام مہدی کا ذکر کیا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو بھی جانتا ہے کہ مسلمان دوبارہ خلافت قائم کریں گے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ امام مہدی کس طرح ان طاقتور ممالک کا مقابلہ کریں گے جن کے پاس جدید اسلحہ اور معیشت کا کنٹرول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عرب کے ایک بادشاہ کی موت ہوگی تو اگلے بادشاہ کے لیے جھگڑا ہوگا۔ اسی وقت ایک شخص خانہ کعبہ کے پاس آئے گا جہاں 313 افراد اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جیسے بدر کی جنگ کے اندر میں بھی صرف 313 مسلمان تھے۔ یہ 313 افراد امام مہدی کے خاص ساتھی ہوں گے جو عالم، کمانڈر اور متقی، پرہیزگار اور دیانتدار ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ہزاروں یا لاکھوں فوجی ہوں گے۔ پھر خراسان، جس میں آج کا ایران، افغانستان، پاکستان اور کچھ علاقے شامل ہیں، ان سے کالی جھنڈیاں اٹھتی ہوئی فوج امام مہدی رضی اللہ عنہ کو سپورٹ کرے گی۔ حدیث کے مطابق یہی فوج امام مہدی کا ساتھ دے گی۔ آج بھی ایران میں خراسان نام کا صوبہ موجود ہے، اسی لیے ایران وہ واحد ملک ہوگا جو امام مہدی کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ وہ بہت جلد ایٹمی طاقت بننے والا ملک ہے۔ جب امام مہدی کی طاقت بڑھے گی تو مغربی میڈیا انہیں دہشت گرد قرار دے گا اور نیٹو ممالک ان کے خلاف فوج بھیجیں گے۔ اس فوج کا لیڈر سفیانی ہوگا جو شامی نسل سے ہوگا اور اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ حدیث کے مطابق وہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکلے گا اور عراق، شام، ان ممالک کے اندر خوریزی کرے گا، ظلم و ستم کرے گا اور قتل عام کرے گا، جنوسائیڈ کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا اور اس کی فوج بیابان میں، زمین میں دھس جائے گی۔ پھر ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں امام مہدی رضی اللہ عنہ سفیانی لشکر کو شکست دیں گے اور سفیانی کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد ان کی طاقت بڑھے گی اور ہندوستان کو فتح کریں گے۔ اس وقت نیٹو ممالک امام مہدی سے صلح کا معاہدہ کریں گے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رومیوں، یورپ والوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوگا اور وہ کسی مشترکہ دشمن کے خلاف مل کر لڑیں گے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد مسلمان قسطنطنیہ، استنبول کو فتح کریں گے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ شہر مسلمان ضرور فتح کریں گے اور یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے فوراً بعد مسلمانوں کو خبر ملے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ ملک شام یا ملک عراق واپس جائیں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی، جیسا کہ آج فلسطین، ملک شام، عراق، یمن، لبنان اور کشمیر میں یمن سے ایک شخص نکلے گا جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کی طرف دعوت دے گا، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کہے گا۔ مشرق سے ایک بڑی آگ نکلے گی جو 3 راتوں تک نظر آئے گی، ممکن ہے یہ ایٹمی دھماکہ ہو۔ کعبہ کے پاس ایک شخص نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سب نشانیاں بہت قریب ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح کے دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، کمنٹ
اور شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اور اسی طرح کی معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔